سکینہ کی شادی ہوتی ہے اور فضل بخش کا بابا وہاں آتا ہے اور اس شادی میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر داؤد علی خان اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، فضل بخش کو وہاں شادی پر دیکھتا ہے اور اس سے ملوانے کے لیے آ رہا ہے اور اس سے ملتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے ہو، اور اس سے آپ کیسے ہو، اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں، شبرا کے باپ اور ان کی ماں اور ان کے گھر والے ہوتے ہیں، تو وہ سناتی ہے اس بات کو کہ فضل بخش کون ہے، اور فضل بخش کا یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ آدمی جو ایک سودخور انسان ہے اور ذلیل انسان ہے، یہ فضل بخش کا کیا ہے جو اس سے ایسے باتیں کرتے ہیں اور اسے بیٹا بلاتے ہیں۔ تو کافی ٹائم تو شبرا کے گھر والے، ان کے ماں باپ اور جو لوگ ہیں ان کے گھر والے، وہ کافی دیر تک یقین نہیں کرتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی کون ہے جو ہمارے گھر میں آ کے ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور فضل بخش جو اپنے آپ سے فضل بخش بنایا ہے، یہ ریئل لائف میں کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ کون ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے جو ہمارے گھر میں آیا ہے اور اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے۔ لیکن جب فضل بخش کا باپ شبرا کے باپ سے ملتا ہے کہ میں فضل بخش کا باپ ہوں، اور اس سے باتیں کرتے ہیں، تو پھر شبرا کے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اصلی والی کہانی ہے، اور فضل بخش داؤد علی خان جو ایک سودخور اور کرپٹ انسان ہے، ان کا بیٹا ہے، اور ہمیں الو بنا رہے ہیں شبرا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر شبرا بھی یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فضل بخش کون ہے، تو انہیں بھی بعد میں سمجھ آتی ہے کہ فضل بخش کون ہے، یہ داؤد علی شاہ کا بیٹا ہے۔ شبرا تو فضل بخش کے باپ کے خلاف، جو داؤد علی خان ہے، ان کے خلاف بہت آواز اٹھائی ہے اس نے، اور ان کے خلاف بہت احتجاجی اس نے کی ہے، اور اس میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ داؤد علی خان ایک کرپٹ انسان ہے۔ ان کے خلاف شبرا نے بہت محنت کی ہے، اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے کہ یہ کرپٹ انسان ہے، ان کے خلاف نعرہ اٹھاؤ۔ لیکن شبرا کو کیا پتا کہ داؤد علی خان کا بیٹا میرا عاشق ہے، اور میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، تو یہ شبرا کو پتا نہیں۔ لیکن جب اسے پتا چل جاتا ہے تو شبرا رونے لگتا ہے اور بہت خفا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے، اور میرے ساتھ بڑا فراڈ ہوا ہے۔ لیکن شبرا کا باپ سکینہ کی شادی پر اسے کچھ نہیں کہتے کہ کہیں یہ شادی رک نہ جائے، اور شبرا کا باپ تو شبرا اور فضل بخش پر پہلے سے شکی تھا۔ جب شبرا رات کے وقت چھت سے اتر رہی تھی، تو اس کے باپ نے اسے دیکھا تھا کہ یہ فضل بخش کے روم سے آ رہا ہے، تو پھر فضل بخش کا جو چہرہ تھا اسے پہلے بے نقاب ہوا تھا شبرا کے باپ کو، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ شادی ہو جائے، اس کے بعد میں یہ ادھورا کام جو ہے وہ پورا کروں گا۔ تو بہرحال جب شادی پر تو فضل بخش کو اور ان کے بابا کو شبرا کا باپ کچھ نہیں کہتے، اور معاملہ وہاں پر خاموشی سے ختم کرتے ہیں۔ لیکن جب شادی کے بعد شبرا، فضل بخش اور ان کے ماں باپ، ان کے سارے لوگ گھر پر آتے ہیں، تو وہاں پر پھر اصلی کہانی شروع ہوتی ہے، اور شبرا کا باپ کہتا ہے کہ آپ کون ہو، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہو، اور آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ ہمیں دھوکے میں رکھا، اور میری بیٹی کو پانے کے لیے آپ نے ہمیں دھوکا دیا، اور آپ نے ہمیں الو بنا دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ۔
اور آپ کے بابا جو ہے وہ ایک کرپٹ انسان ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور آپ ان کے بیٹے ہو تو آپ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اور اب میں تو شبرا کا ہاتھ آپ کو بالکل نہیں دے سکتا۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی شادی کرے تو بھی برا نہیں ہوگا، لیکن اب جو تم داؤد علی خان کا بیٹا ہو مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اب تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ داؤد علی خان ایک کرپٹ انسان ہے، اور وہ غریبوں اور لاچاروں پر ظلم کرتے ہیں، اور سود غرض انسان ہے، وہ ایک کرپٹ انسان ہے۔ ان کو میں اپنی بیوی ان کے گھر پر بیچتا ہوں اور ان سے معاملہ ختم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آپ کو نہیں آنا چاہیے، اگر وہ کسی بھی غرض سے ہو، یا فضل بخش کا شادی کرنے کے لیے آپ ہمارے گھر میں آتے ہو، اس کے لیے بھی نہیں آؤ گے، اور کسی مقصد سے بھی ہمارے گھر پر نہیں آؤ گے۔ اس پر فضل بخش کہیں گے کہ میں تو آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اور ان کو پانے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا۔ آپ کو میرا رویہ دیکھنا چاہیے، میرے باپ کا رویہ دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو غریبوں اور لاچاروں سے پیار اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور بات رہی میرے باپ کی، تو میرے باپ جیسا بھی ہو، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو کہ آپ کے باپ ایک کرپٹ انسان ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، تو میں شادی شبرا سے یہاں بھی کر سکتا ہوں، لیکن شبرا کا باپ تو نہیں مانتے اس کا بات، کہ آپ نے ہمیں دھوکہ میں رکھا، اور آپ آگے ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہوں۔ آپ ایک منافق اور ذلیل انسان ہو، آپ کے بابا ایک ذلیل اور منافق انسان ہے اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ آپ بھی اپنے بابا کی طرح بن سکتے ہو، کیونکہ آپ نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے، ہم نے آپ پر یقین کیا اور اپنے گھر میں رکھا، اور آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کے بعد مہرین بھی آتا ہے ان کے پاس، اور انہیں باتیں سنانے لگتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور انہیں باتیں سنانے لگتے ہیں کہ اب تمہارا کیا حال ہے، شبرا کونے کے بعد اب تم کیا کرو گے۔ تو 21واں ایپیسوڈ میں فضل بخش کا حالات بہت خراب ہونے والا ہے، کیونکہ شبرا اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے سکینہ کی شادی پر کہ فضل بخش کون ہے، اور فضل بخش کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے ان کو، اور فضل بخش کے برے دن شروع ہوتے ہیں 21واں ایپیسوڈ سے۔ اس کے بعد شبرا کا باپ جو ہے وہ فضل بخش کو کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس پر فضل بخش چپ رہتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اسے بولتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، تم ایک چالاک اور مکار انسان ہو، میں آپ کو ایسا نہیں چھوڑتا اپنے گھر پر، کیونکہ آپ چالاک اور مکار انسان ہو۔ دوسری دفعہ پر فضل بخش پھر خاموش رہتا ہے۔ جب تیسری بار شبرا کا باپ ان کو بولتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ پھر کچھ نہیں کہتے، تو فضل بخش کو شبرا کا باپ ایک تیز تھپڑ مارتا ہے، اور دھکوں سے فضل بخش کو اپنے گھر سے نکالتا ہے، اور ان کے سامان اور جو بیگ ہے اس پر اوپر پھینکتا ہے، اور اپنے گھر سے اپنے سامان کے ساتھ باہر نکال لیتا ہے۔ اس سین دیکھنے کے بعد شبرا کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان سے پیار ہے فضل بخش کی، اور فضل بخش ان کی پیار ہے، لیکن اس ٹائم میں وہ شبرا کچھ نہیں بول سکتی، کیونکہ فضل بخش نے سچ میں انہیں اور ان کے گھر والوں کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں بولتی اس معاملے پر۔ تو اس کے بعد فضل بخش ان کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے راستے پر جاتا ہے۔ تو یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مطابق خبر سامنے آئی ہے کہ 21واں ایپیسوڈ ایسا ہوگا جس میں
فضل بخش کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، اور ان کا باپ جو ہے وہ کون سا انسان ہے، اور ان کا باپ کون سا کام کر رہے ہیں، اور فضل بخش کون ہے جو شبرا کے گھر پر اپنے آپ کو ملازم بنا رکھا ہے اور اپنے پیار کو پانے کے لیے اتنا قربانی